تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ اور کہا گیا سورہ امتحان اور کہا گیا سورہ مودت۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اجماعی طور سے اس میں 13 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: اے ایمان لانے والو، تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں مودت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا عالم یہ ہے کہ وہ رسول کو اور تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں کیونکہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو تم چھپ چھپ کر انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جس کو ظاہر کرتے ہو میں اس سے زیادہ واقف ہوں۔ تم میں جو بھی ایسا کرتا ہے تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار پہنچائیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ ہی تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے قطعی بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو۔ ہم نے تم سے بیزاری اختیار کر لی اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور منافرت ہمیشہ کے لیے نمایاں ہو گئی ہے جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے مربی باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت طلب کروں گا، لیکن میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر توکل کیا ہے اور تیری ہی جانب رخ کیا ہے اور تیری طرف ہماری باز گشت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت حاطب ابن ابی بلتعہ کے بارے میں نازل ہوئی اور آیت کا لفظ عام ہے اور اس کے معنی خاص ہیں۔ اس کے نزول کا سبب یہ ہے، حاطب ابن ابی بلتعہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی اور اس کے اہل خانہ مکے میں تھے۔ قریش اس بات سے خائف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جنگ کریں۔ وہ لوگ حاطب ابن ابی بلتعہ کے اہل خانہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ وہ حاطب کو خط لکھ کر یہ دریافت کریں کہ کیا محمد مکے پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے اہل خانہ نے حاطب کو خط لکھ کر اس بارے میں دریافت کیا تو حاطب نے جواب میں یہ لکھا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ارادہ کر رہے ہیں، اور اس نے خط صفیہ نامی ایک عورت کو دیا اور اس نے وہ خط بالوں کی چٹیا میں چھپا لیا اور روانہ ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس بات سے مطلع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام اور زبیر بن العوام کو اس عورت کی تلاش میں روانہ کیا۔ ان دونوں نے اسے جا لیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے پوچھا، خط کہاں ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی تلاشی لی گئی، اس کے پاس کچھ نہ ملا۔ زبیر نے کہا، ہم اس کے پاس کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں سمجھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو جھوٹا نہیں گردانتے، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جھوٹی خبر نہیں دیتے۔ باخدا اگر تو نے تحریر نہ دی تو میں تیرا سر کاٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں بھیج دوں گا۔ اس نے کہا، آپ لوگ مجھ سے ذرا دور چلے جائیں تاکہ میں خط نکال لوں۔ اس نے وہ خط بالوں کی چٹیا میں سے نکالا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے لیا اور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے حاطب، یہ کیا ہے؟ حاطب نے کہا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے منافقت نہیں کی، اور نہ ہی مجھ میں کوئی تبدیلی یا تغیر واقع ہوا ہے۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا کے کوئی اور معبود نہیں اور آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ لیکن میرے اہل و عیال نے مجھے خط لکھ کر بتایا تھا کہ قریش نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا ہے۔ میں نے بھی مناسب جانا کہ میں قریش کو ان کے حسن سلوک کی جزا دوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم انہیں مودت کا پیغام بھیجتے ہو، تم تحریر کے ذریعے انہیں مودت کا پیغام بھیجتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ رسول کو اور تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، یعنی تمہیں مکے سے نکال کر بے گھر کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیونکہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو، یعنی انہوں نے تمہارے ایمان کی وجہ سے وطن سے بے دخل کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم اپنے وطن سے میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کی خاطر نکلے ہو، جواب شرط محذوف ہے جو رہنمائی کرتا ہے کہ لا تتخذوا، تم ایسوں کو اپنا سرپرست اور دوست نہ بناؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم چھپ چھپ کر انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، حالانکہ تم جو کچھ چھپاتے اور جس کو ظاہر کرتے ہو میں اس سے زیادہ واقف ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرتا ہے تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے، یعنی جو بھی منافقین اور یہودیوں کو اپنا دوست بناتا ہے وہ خطا کار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں، ان سے محبت و مودت کی پینگیں بڑھانا تمہارے لیے منفعت بخش نہیں ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار پہنچائیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ، ان کی تمنا ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ۔ لفظ ودو بصورت ماضی آیا ہے، اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے انہوں نے ہر شے سے پہلے یہ تمنا کی تھی، وہ اگرچہ تم پر کامیابی حاصل نہ کر سکے لیکن ان کی مودت حاصل ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ ہی تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ ارحام سے مراد ہے قرابت دار، نزدیکی رشتہ دار۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی تمہاری اولاد جن کی وجہ سے تم مشرکین کے دوست بنے ہوئے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، جو خوف تمہیں نظر آ رہا ہوگا، تم ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے دکھائی دو گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم آج کے دن اللہ کے حق کو چھوڑ رہے ہو، ان کے لیے جو کل تم سے بھاگ رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اس کے مطابق تمہیں جزا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد بہترین نمونہ عمل۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے قطعی بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے تم سے بیزاری اختیار کر لی اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور منافرت ہمیشہ کے لیے نمایاں ہو گئی ہے جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں، ہم نے تم سے بیزاری کر لی۔ ایسی ہی روایت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس آیت میں کفر سے مراد برات کا اظہار ہے۔ یہ روایت توحید میں ہے، اور اسی طرح کی روایت کافی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو عداوت اور منافرت الفت اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مگر ابراہیم کا اپنے مربی باپ سے کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت طلب کروں گا۔ یہ اللہ کا قول اسوہ حسنہ سے استثنا ہے، اس لیے کہ ابراہیم کا اپنے کافر مربی باپ کے لیے استغفار ایسا نہیں ہے جس کی تعصی کی جائے، بس یہ تو ایک وعدے کے تحت تھا جسے انہوں نے کیا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت 114 کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا ہے اور تیری ہی جانب رخ کیا ہے اور تیری طرف ہماری بازگشت ہے۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کے لیے آزمائش قرار نہ دینا، اور اے ہمارے پروردگار، تو ہماری مغفرت فرمانا، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے جو اللہ اور روز آخرت کا متمنی ہو، اور جو بھی اس سے منہ موڑ لے
تو بے شک اللہ بے پرواہ اور لائق حمد ہے۔ بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان مودت قائم کر دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ البتہ اللہ اس بات سے روکتا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے قتال کیا ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں گے وہ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لے لو۔ اللہ کو ان کے ایمان کا زیادہ علم ہے۔ جب تمہیں ان کے مومنہ ہونے کا علم ہو جائے تو خبردار انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرنا، نہ تو وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر انہیں دے دیے تھے وہ لوٹا دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب تم انہیں مہر کی رقم ادا کرو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے اسے وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ جاننے والا اور با حکمت ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کے لیے آزمائش قرار نہ دینا کہ کہیں تو انہیں ہم پر مسلط کر دے اور وہ ہمیں ایسی اذیتیں دیں جنہیں ہم برداشت نہ کر سکیں، یا تو ہمارے ذریعے انہیں بے عزت کرائے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اولاد آدم میں سے جو مومن تھا وہ فقیر محتاج تھا اور جو کافر تھا وہ غنی دولت مند تھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں بھی اموال اور حاجت کو رکھ دیا اور ان لوگوں میں بھی اموال اور حاجت کو جاری کر دیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اے ہمارے پروردگار، تو ہماری مغفرت فرمانا، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ ہم سے جو زیادتی ہوئی ہے اسے معاف کر دے، پروردگار تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اور جو ایسا ہو تو اس کے لیے سزاوار ہے کہ توکل کرنے والے کو اجر دے اور دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے جو اللہ اور روز آخرت کا متمنی ہوا۔ یہ جملہ مکرر لایا گیا ہے تاکہ آمادہ کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ اور ان کی تعصی کرو، اور سمجھ لو کہ ایسے افراد کی تعصی کو ترک کرنا برے عقیدے کی پیداوار ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور جو بھی اس سے منہ موڑ لے تو بے شک اللہ بے پرواہ اور لائق حمد ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان مودت قائم کر دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہاری جانب سے ان کے موالات میں پہلے سے جو باقی رہ گیا ہے اور تمہارے دلوں میں جو رشتہ داریوں کی وجہ سے رجحان ہے، اللہ ان سب کو معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے برات کا اظہار کریں جب تک وہ لوگ کافر ہیں۔ فرمایا، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ سے اللہ تعالیٰ کے قول واللہ غفور الرحیم تک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ولایت ان سے منقطع کر دی اور ان لوگوں نے ان سے عداوت ظاہر کی۔ فرمایا، مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان مودت قائم کر دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ جب مکے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اصحاب رسول ان سے گھل مل گئے اور ان سے نکاح بھی کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب سے نکاح کر لیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو، تم مبنی بر عدل فیصلہ کرو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ
قتیلہ بنت عبد العزا جب وہ مشرک تھی اپنی بیٹی اسما بنت ابی بکر کے پاس ہدایہ اور تحفے لے کر آئی تو اسما نے نہ اس سے ہدایہ قبول کیے اور نہ ہی اسے آنے کی اجازت دی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، البتہ اللہ اس بات سے روکتا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے قتال کیا ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، جیسے مشرکین مکہ ان میں سے کچھ نے مومنین کو نکالنے کی کوشش کی اور بعض لوگوں نے نکالنے والوں کی مدد کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں گے وہ ظالم ہیں، اس لیے کہ وہ ولایت کو اس کے حقیقی مقام سے نکال کر کسی اور جگہ رکھ رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لے لو، ان کا امتحان لے لو تاکہ تم پر یہ واضح ہو جائے کہ ایمان میں ان کی زبانیں ان کے دل ایک جیسی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کو ان کے ایمان کا زیادہ علم ہے، اس لیے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اس سے باخبر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب تمہیں ان کے مومنہ ہونے کا علم ہو جائے تو خبردار انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرنا، وہ قسم کھا لیں کہ وہ مومنہ ہیں یا مومنہ ہونے کی نشانیاں نظر آئیں تو خبردار انہیں ان کے کافر شوہروں کی طرف واپس نہ بھیجنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نہ تو وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ جملہ مکرر لایا گیا ہے تاکہ جملوں میں مطابقت پیدا ہو جائے اور تاکید بھی نظر آئے، پہلا جدائی حاصل کرنے کے لیے، دوسرا اثر نو شروع کرنے سے روکنے کے لیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے کافر شوہروں نے انہیں جو مہر دے دیے تھے وہ انہیں لوٹا دو۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ جب کوئی عورت مشرکین میں سے مسلمانوں سے ملحق ہو تو اس کا امتحان لیا جائے، اس طرح کہ وہ حلف اٹھائے کہ اسے مسلمانوں سے ملحق ہونے میں اس کے کافر شوہر کا بغض باعث نہیں ہے اور نہ ہی کسی مسلمان سے محبت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، بس مسلمانوں سے ملحق ہونے کا موجب فقط اسلام ہے، اگر وہ اسلام لانے سے پہلے ایسا حلف اٹھائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی یہ مسلمان عورت اپنے کافر شوہر کو مہر کی رقم واپس لوٹا دے پھر مسلمان سے شادی کرے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ان سے کہا گیا کہ میری بیوی کی ایک بہن ہے جو ہماری رائے کو پہچانتی ہے، وہ بصرے میں مقیم ہے اور بصرے میں ہماری رائے کے مطابق بہت کم لوگ ہیں، میں اس کی شادی ایسے شخص سے کر دوں گا جو اس کی رائے کو نہیں دیکھے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، موافق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرنا، نہ تو کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب تم انہیں مہر کی رقم ادا کر دو، اس لیے کہ اسلام ان کے اور ان کے کافر شوہروں کے درمیان حائل ہو گیا ہے، تم انہیں مہر کی رقم ادا کر دو۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو کچھ تم نے ان کے کافر شوہروں کو دیا ہے وہ مہر کا قائم مقام نہیں ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، اکثر اوقات کافر عورتیں عقد کر کے اور نسب کی وجہ سے پناہ چاہتی ہیں۔ عصمتن کی جمع ہے اور اس سے مراد مومنین کو مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے روکنا ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس کافر عورت ہو یعنی ملت اسلام پر نہ ہو اور وہ خود ملت اسلام پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے سامنے اسلام کو پیش کرے، پس اگر وہ اسلام قبول کر لے گی تو اس کی بیوی کی حیثیت سے باقی رہے گی، ورنہ وہ اس سے بری ہو جائے گی۔ اللہ نے ایسی عورتوں کا ہاتھ تھامنے کو منع فرمایا ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب سے نکاح کرنا مناسب نہیں ہے۔ سوال کیا گیا کہ اس کی حرمت کہاں سے ثابت ہے؟ فرمایا اللہ کے مذکورہ قول سے، وَلَا تُمِسْكُوا بِإِصَمِ الْكَوَافِرِ۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ سورہ مائدہ کی آیت 5 کے ذیل میں جو روایت گزری ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے اسے وہ واپس مانگ لیں۔ ان عورتوں کا مہر جو کافروں سے ملحق ہو گئی ہیں اور ان بیویوں کا مہر جو ہجرت کر کے آئی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ جاننے والا اور با حکمت ہے۔
وہ ویسا ہی فیصلہ نافذ کرتا ہے جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہاری کوئی شے تمہاری ازواج کے پاس رہ گئی ہو اور وہ تمہارے عہد کے کافروں سے جا کر ملحق ہو گئی ہوں تو تم ان کافروں سے ان کے مہر کا مطالبہ کرو، اور اگر ان کی عورتوں میں سے کچھ تم سے ملحق ہو گئی ہوں تو تم ان کی مہر کی رقم ان کافروں کو ادا کر دو۔ یہی اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے۔ ترجمہ: اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہر سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو تم جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب مومن عورتیں آپ کی خدمت میں بیعت کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہیں دیں گی، چوری نہیں کریں گی، اور نہ ہی زنا کریں گی، اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گڑھ لیں، اور نہ ہی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، خبردار تم ایسی قوم سے دوستی نہ کرو اللہ نے جن پر غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہر سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے، یعنی تم سے آگے بڑھ گئیں اور تمہارے ہاتھ سے نکل کر ان کی طرف چلی گئیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد کہا گیا ہے کہ تمہاری باری یعنی تمہاری نوبت مہر ادا کرنے کے لیے آ گئی۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بعد تم نے دوسری عورت سے شادی کر لی، جیسا کہ اس کا بیان آئے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے مومنو، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنی ہی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو۔ تفسیر قمی میں فرمایا، اگرچہ وہ ان کفار سے ملحق ہو گئی ہوں جن سے تمہارا کسی قسم کا معاہدہ نہ ہو اور تمہیں مال غنیمت ملا ہو، فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ مذکور آیت کے لفظ کا یہ مفہوم ہے، تم نے جو کفار سے انجام کار پایا ہے، یعنی غنیمت، یعنی فوت ہو جانے والی شے کا بدل غنیمت سے ادا کر دو۔ فرمایا اس آیت کا سبب نزول یہ ہے، حضرت عمر بن الخطاب کے پاس فاطمہ بنت ابی امیہ بن المغیرہ تھی، وہ مشرکین کے ساتھ رک گئی تو اس سے معاویہ ابن ابی سفیان نے نکاح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی کی کہ حضرت عمر اس کے مہر کی رقم ادا کر دیں۔ کتاب الشرائع میں صادقین علیہ السلام سے مروی ہے، آپ دونوں سے سوال کیا گیا کہ اس مقام پر عقوبتہ کے کیا معنی ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی بیوی چلی جائے تو وہ اس کی جگہ دوسری عورت لے آئے، یعنی اس سے شادی کر لے، پس وہ جب اس کے علاوہ دوسری عورت سے شادی کر لے گا تو امام پر لازم ہے کہ جانے والی عورت کا مہر ادا کرے۔ آپ دونوں سے سوال کیا گیا کہ مومنین کس طرح اپنی بیوی کا مہر ادا کریں جبکہ ان کے جانے میں ان کا کوئی دخل نہیں، اور مومنین پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں پر پلٹا دیں جو ان پر خرچ کیا ہے جو مومنین تک پہنچے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، امام علیہ السلام اسے واپس کر دیں گے خواہ انہیں کفار سے کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، اس لیے کہ امام پر لازم ہے کہ جو ان کے ہاتھوں کے نیچے ہیں ان کی حاجت روائی کرے، اور اگر تقسیم کے لیے مال موجود ہو تو اسے چاہیے کہ جو نائب قائم مقام ہے وہ تقسیم سے قبل ان کی ضرورت پوری کرے، اور اگر اس کے بعد کچھ بچ رہے تو ان کے درمیان تقسیم کر دے، اور کچھ نہ بچے تو پھر انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کتاب تہذیب میں امام صادق علیہ السلام سے ایسا ہی مروی ہے، اللہ یہ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ امام پر لازم ہے کہ اس گروہ کو بھی انعام دے جو اس کے ماتحت ہو۔ تفسیر جوامع میں ہے کہ جب آیہ متقدمہ نازل ہوئی تو مومنین کو جو حکم دیا گیا تھا کہ مشرکین کو ان کی ازواج کے لیے نفقہ مہیا کریں، اور مشرکین نے انکار کر دیا تھا کہ وہ کافر عورتوں کے مہر کا کچھ حصہ بھی ان کے مسلمان شوہروں کو ادا کریں گے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم اس اللہ سے ڈرتے رہو
جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اس لیے کہ یہ اسی چیز پر ایمان لایا ہے، تقویٰ اس سے جس کا تقاضا کرتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، جب مومن عورتیں آپ کی خدمت میں بیعت کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہیں دیں گی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، چوری نہیں کریں گی، نہ ہی زنا کریں گی اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ اس سے مراد لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یا حمل گرانا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے گڑھ لیں۔ تفسیر جوامع میں ہے کہ عورت کسی پڑے ہوئے یا گرے ہوئے مولود کو اٹھا لیتی ہے اور اپنے شوہروں سے کہتی ہے، یہ میرا بچہ تم سے ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں سے گڑھنا گڑھنے والے کے بہتان کی طرف بطور کنایا لایا گیا ہے، اس بچے کے بارے میں جسے جھوٹے راستے سے اپنے شوہر سے متصل کر رہی ہے، اس لیے کہ جس شکم میں اس کو اٹھایا گیا وہ دونوں ہاتھوں اور شرمگاہ کے درمیان میں ہے، جسے وہ ٹانگوں کے درمیان میں جنم دیتی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی۔ معروف سے مراد ہے وہ نیکیاں جن کے بجا لانے کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض قرار دی ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، اور جو انہیں عمل خیر کا حکم دیا گیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ بیعت کے بعد ان تمام چیزوں کو پورا کرنے پر انہیں ثواب کی ضمانت دیجئے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو مردوں نے بیعت کی، پھر بیعت کے لیے عورتیں آئیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ یا ایھا النبی، ہند نے کہا کہ ہم نے بچے کو بچپنے میں پالا اور آپ نے بڑے ہونے پر انہیں قتل کر دیا۔ ام الحکیم بنت حارث بن حشام نے کہا، جو اکرمہ بن ابی جہل کی زوجیت میں تھی، کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی نیکیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی نافرمانی نہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رخسار پر تماچے نہ مارو اور چہرے زخمی نہ کرو اور بال نہ اکھیڑو اور گریبان چاک نہ کرو اور کپڑوں کو کالا نہ کرو اور ہائے وائے نہ کہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امور پر ان سے بیعت لی۔ آن حضرت نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ آن حضرت نے پانی کا ایک بڑا پیالہ منگوایا، آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر نکال لیا، پھر فرمایا تم اپنے اپنے ہاتھ اس پانی میں ڈال دو، یہی بیعت ہے۔ تفسیر قمی میں حشام کی جگہ عبد المطلب کا نام ہے، اور اس میں اضافہ ہے کہ تم قبروں کے نزدیک نہ کھڑی ہونا، اور ایک روایت میں ہے جو کافی میں ہے، تم اپنے بال نہ بکھیرنا۔ اور کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا تمام عورتیں آن حضرت کے گرد جمع ہو گئیں، پھر آن حضرت نے برام الف کے مقام پر ایک چھوٹا برتن منگوایا، پھر اس میں کنویں کا پانی ڈالا، اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، پھر فرمایا اے عورتوں سنو، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ گی، تم چوری نہیں کرو گی، تم زنا نہیں کرو گی، تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، اور نہ ہی تم بہتان گڑھو گی اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان، اور نیک کاموں میں تم اپنے شوہروں کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ کیا تم نے ان تمام باتوں کا اقرار کر لیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظرف آب سے اپنا ہاتھ نکالا اور فرمایا تم سب اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈبو دو۔ ان سب نے ایسا ہی کیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک طیب و طاہر تھا، اس بات سے کہ اس سے کسی عورت جو نامحرم ہو اس کا ہاتھ مس ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، خبردار تم ایسی قوم سے دوستی نہ کرو اللہ نے جن پر غضب فرمایا ہے۔ اس سے مراد عام کفار ہیں یا یہودی ہیں، جبکہ یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ یہ آیت کچھ مسلمان فقراء کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو یہودیوں سے تعلقات رکھتے تھے تاکہ ان کے پھلوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، وہ لوگ آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں اپنے کفر کی وجہ سے یا یہ جان کر کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے توریت میں جن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور معجزات سے جن کی تائید کی گئی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، جیسے
قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا یا انہیں ثواب ملے گا یا ان سے کوئی خیر ان تک پہنچے گا، یا جس طرح وہ کفار مایوس ہو گئے جو مر گئے اور انہوں نے آخرت کا معائنہ کیا۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص بھی سورہ ممتحنہ اپنی فرض نماز اور نافلہ نمازوں میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے اس کے دل کا امتحان لے گا اور اس کی آنکھوں کو منور کر دے گا اور اسے کبھی بھی فقر و فاقے سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ ایمان کے لیے اس کے دل کا امتحان لے گا اور نہ ہی اس کے بدن میں جنون داخل ہوگا اور نہ ہی اس کی اولاد میں ایسا کچھ ہوگا۔